مارکہ حق قومی اتحاد ملکی خود مختاری کے تحفظ کے عہد کا عکاس۔ مارکہ حق عوام، حکومت، افواج میں ہم آہنگی کی علامت ہے۔ چیلنجز کے مد مقابل بنیاد المرصوص کی مانند یکجا کھڑے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے مارکہ حق کو ایک اہم سنگ میل قرار دے دیا۔ فیلڈ مارشل کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس شرکاء کا شہداء کی بے مثال قربانیوں کو خراج عقیدت۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے کہا کہ دہشت گرد نیٹ ورکس کے مکمل خاتمے تک موجودہ آپریشنل رفتار برقرار رکھی جائے گی۔ مارکہ حق کی سالگرہ، چین کی پاکستان کو مبارکباد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چینی سفیر جانگ زیڈان کی ملاقات۔ چینی سفیر نے پاکستان کی فیصلہ کن کامیابی پر مبارکباد دی۔ مضبوط شراکت داری تمام شعبوں میں مزید تعاون کے عزم کا آیا تھا۔ بھارت نے بغیر ثبوت پاکستان پر پہلگام حملے کا الزام لگایا۔ جارحیت پر پاکستان نے کامیابی سے اپنی سرزمین کا دفاع کیا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاک افواج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سفیروں اور ڈپلومیٹک کور سے خطاب، کہا بھارت نے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کی۔ پانی روکنے کی بھارتی کوشش جنگ تصور ہوگی۔ پاکستان اپنی زمین کے ایک ایک انچ کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ بھارتی لڑاکا طیارے کاغذوں کی طرح زمین پر گرے۔ بیانی اور سفارتی محاذ پر بھی بھارت کو شکست دی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا وزارت اطلاعات کے زیر اہتمام کتاب کی ارجاء سے خطاب، کہا بھارتی ہندوتوا پالیسیاں خطے کی ترقی کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ بھارت میں تمام اقلیتیں مظالم کا شکار ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ پاکستان نے ہر محاذ پر بھارت کو شکست دی۔ مارکہ حق، پاکستان کا فتح میزائل سسٹم کا تجربہ، دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کا عزم۔ 5 مئی 2025 کو جنگی مشق انڈس کے تحت فتح میزائل سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا گیا، جس سے پاکستان کی دفاعی تیاریوں کو مزید تقویت ملی۔ ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو آج ہم سب نہ ہوتے۔ ایران کو کبھی ایٹمی ہتھیار نہیں رکھنے دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اوول ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا ایران کھیل کھیل رہا ہے مگر ڈیل بھی چاہتا ہے۔ ایران میں گھس کر لوگ کو مارنا نہیں چاہتے، ایرانیوں کو بہتر فیصلہ کرنا چاہیے۔ امریکہ ایران سے جنگ نہیں چاہتا، ایرانی فضاؤں میں داخل ہوں گے نہ ہی ایرانی پانیوں میں۔ پروجیکٹ فریڈم صرف آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت کی میڈیا بریفنگ، کہا ایران کا منصوبہ بین الاقوامی بھتے کی شکل ہے، یہ ناقابل قبول ہے۔ ایران نے کمرشل شپنگ پر حملے کیے تو سخت جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کی یو اے ای میں میزائل اور ڈرون حملوں کی مذمت، وزیر اعظم شہباز شریف کا یو اے ای کے صدر محمد بن زاید ال نہیان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار، کہا پاکستان یو اے ای کے ساتھ کھڑا ہے، جنگ بندی برقرار رکھنا انتہائی ضروری ہے، امن کے لیے مذاکرات کو ضروری سفارتی گنجائش فراہم ہونی چاہیے۔ ثابت ہو گیا ایران جارح فریق ہے، امن کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ ایران ہی خلیج میں بحران بڑھانے کا ذمہ دار ہے۔ ترجمان متحدہ عرب امارات انور قرقاش کا ایرانی حملوں پر رد عمل، کہا عالمی برادری نے فجیرہ پر حملے کی مذمت کی، عالمی مذمت ہمارے موقف کی تائید ہے۔ اماراتی وزارت دفاع نے واضح کیا کہ جواب کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ایران نے فجیرہ پر حملے کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ واقعہ امریکی فوجی مہم جوئی کے باعث پیش آیا۔ امریکہ ابنائے ہرمز میں غیر قانونی گزرگاہ بنانا چاہتا ہے۔ سعودی عرب کا پاکستان کی ثالثی کی حمایت کا اعلان، موجودہ صورتحال میں فریقین سے تحمل کی اپیل۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا اماراتی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران کے امارات پر حملوں کی شدید مذمت، سعودی ولی عہد نے خطے میں کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ امریکہ اور اس کے اتحادی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کا ایکس پر بیان میں انتباہ، کہا امریکہ اور اتحادی جہاز رانی اور توانائی کی ترسیل کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ابنائے ہرمز سے متعلق ایک نئی حکمت عملی اب مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔
اسرائیل کی آبنہ ہرمز کشیدگی بڑھنے پر ایران پر نئے حملوں کی تیاری۔ امریکی میڈیا کے مطابق تیاری ایرانی انرجی انفراسٹرکچر اور سینئر ایرانی قیادت کو نشانہ بنانے کے لیے ہے۔ حملے کب کرنے ہیں، کرنے بھی ہیں کہ نہیں، حتمی فیصلہ ٹرمپ کریں گے۔ صدر ٹرمپ آبنہ ہرمز ڈیڈ لاک پر جھنجھلائے ہوئے ہیں۔ اسپین کا آبنہ ہرمز میں کسی فوجی کارروائی کا حصہ نہ بننے کا اعلان۔ آبنہ ہرمز میں کسی بھی فوجی کارروائی میں شرکت کو مسترد کر دیا۔ موجودہ صورتحال کا کوئی فوجی حل نہیں، تنازع کے حل کے لیے سفارتکاری کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اسپین کے وزیر خارجہ کا انٹرویو، کہا فریقین کو مذاکرات کی میز پر واپس آنا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت قونصلر امور سے متعلق اجلاس، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شریک ہوئے۔ پاسپورٹ کے اجراء کے عمل کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت۔ اسحاق ڈار نے بیرون ملک پاکستانیوں کو بروقت اور مؤثر سہولتیں فراہم کرنے پر زور دیا۔ چارسدہ میں معروف عالم دین مولانا محمد ادریس قاتلانہ حملے میں شہید، 2 محافظ زخمی۔ مولانا محمد ادریس کو گھر سے درس و تدریس کے لیے جاتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ مولانا محمد ادریس کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ہزاروں افراد کی شرکت۔ مولانا محمد ادریس کا شمار پاکستان کے نامور اور جید علماء کرام میں ہوتا تھا۔ صدر، وزیر اعظم اور JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کا اظہار تعزیت۔ JUI خیبر پختونخوا کا آج مظاہروں کا اعلان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ماگلا روڈ کو موٹر وے تک توسیع دینے کے میگا منصوبے کا دورہ، جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی کو منصوبے کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر داخلہ کی سنجانی انٹرچینج کو 31 جولائی تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا منصوبہ اسلام آباد اور موٹر وے کے درمیان متبادل، تیز اور آسان راستہ فراہم کرے گا۔ ٹریفک کے دباؤ میں نمایاں کمی ہوگی اور سفر کا دورانیہ کم ہوگا۔ دو سال ہو گئے، ستھرا پروگرام کی کارکردگی بہتر نہیں ہوئی۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے لیے تمام وسائل فراہم کیے، وسائل کے باوجود بھی کارکردگی نہ ہو تو افسوس کی بات ہے۔ مریم نواز کا ستھرا پنجاب ورکر سے خطاب، کہا ستھرا پنجاب پروگرام میں بدعنوانی، بد انتظامی یا کرپشن برداشت نہیں۔ صاف ماحول ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ عوام کو صاف اور صحت مند ماحول کی فراہمی ترجیح ہے۔ جم، IT کمپنیوں، کال سینٹرز کے لیے اچھی خبر، پنجاب حکومت نے لاک ڈاؤن میں جزوی نرمی کر دی۔ سپورٹ سینٹرز، جم، IT کمپنیاں، کال سینٹرز لاک ڈاؤن سے مستثنی قرار۔ محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آرنج ٹرین اب آرنج نہیں رہے گی۔ ٹرین کو کسی بھی برانڈ کے کلر، تصاویر اور فیچر سے سجایا جا سکے گا۔ ٹرینوں پر برانڈز کو برانڈنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ ابتدائی طور پر ایک موبائل کمپنی کی مکمل برانڈنگ ٹرین کی باڈی، سیٹوں پر کر دی گئی۔ پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے مزید برانڈز کو پیشکش کر دی۔ قوم کا ہیرو، پولیس کا فخر، SSP اشرف مارتھ شہید کی آج 29ویں برسی۔ انہیں 6 مئی 1997 کو دہشت گرد حملے میں شہید کیا گیا۔ برسی کی مرکزی تقریب SSP اشرف مارتھ شہید پولیس لائنز گجرانوالہ میں ہوگی۔ پاک بحریہ کا بحیرہ عرب میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کامیاب ریسکیو آپریشن۔ تجارتی بحری جہاز پر موجود 6 بھارتی اور 1 انڈونیشیائی عملے کی مدد کی۔ اطلاع ملتے ہی پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے جہاز کشمیر کو امدادی آپریشن کے لیے بھیجا گیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹیسٹ سیریز، قومی اسکواڈ کی ڈھاکہ میں شیر بنگلہ کرکٹ اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس۔ کھلاڑیوں نے بیٹنگ اور بولنگ کی نیٹ پریکٹس کی۔ کھلاڑیوں نے وارم اپ اور فیلڈنگ سیشن میں بھی حصہ لیا۔ پاکستان ٹیم بنگلہ دیش کے ساتھ 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلے گی۔
امریکی فوجی بھی جنگ کی صورتحال سے تنگ آ چکے، سطح سمندر پر کھڑی آبدوز میں سوار امریکی میرینز کو تفریح کا بہانہ مل گیا، امریکی میرینز سمندر میں نہانے اور کھیلنے لگے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی آرمینیا کے دورے کے دوران انوکھی حرکت، فرانسیسی صدر میکرون نے عشائیے میں گنگنا کر دکھایا، آرمینیا کے وزیر اعظم نیکول پشینیان نے ڈرم پر سنگت کی۔ اور جرمن پوسٹ وومن کا ڈاک تقسیم کرنے کا انوکھا انداز، آندریا بونار 15 برس سے جرمنی کے علاقے میں کشتی پر ڈاک تقسیم کرتی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق لوبینو کو جرمنی کا وینس کہا جاتا ہے۔